السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، اے نائٹ میئر آن ایلم سٹریٹ تاریخ کی مشہور ترین ہورر فلمز میں سے ایک تھی، جس کو 1984 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ فریڈی نام کا ایک شیطانی کریکٹر لوگوں کو ان کے خواب میں جا کر مار دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اس فلم کے پیچھے اصل کہانی بھی بہت زیادہ عجیب ہے۔ اس فلم کو ویس کرپون نام کے ڈائریکٹر نے بنایا تھا۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک عجیب خبر پر پڑی۔ اس خبر کے پیچھے ایک بچے کی عجیب سی کہانی تھی۔ یہ بچہ اور اس کی فیملی کمبوڈیا میں رہتے تھے۔ دوستو، 1975 سے 1979 تک کمبوڈیا میں جس پارٹی کی حکومت تھی، اس کا نام کمیونسٹ پارٹی آف کمبوڈیا تھا۔ یہ بہت ظالم حکمران تھے۔ انہوں نے 4 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ لوگوں کو قتل کر کے ایک ساتھ ان کی قبریں بنا دیا کرتے تھے۔ ان کو کلنگ فیلڈز آف کمبوڈیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہانی اس کے اوپر نہیں ہے۔ دراصل وہ بچہ اور اس کی فیملی اپنی جان بچا کر بڑی مشکل سے کمبوڈیا سے بھاگ کر امریکہ آ گئے تھے۔ دوستو، امریکہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس بچے نے اپنے پیرنٹس کو ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جب یہ رات کے وقت سونے کے لیے جاتا ہے تو اسے کھڑکی میں کوئی آدمی کھڑا ہوا نظر آتا ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی فیملی کو ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ ان کو لگا کہ یہ ان کے بچے کا وہم ہوگا، لیکن دوستو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ بچہ سونے کے بعد چیختا ہوا جاگ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہی آدمی جو اسے کھڑکی میں نظر آتا ہے، وہ اب اس کے خواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ یہ بچہ ہر رات کو چیختا ہوا جاگ جاتا تھا اور ایک رات اس بچے کی سوتے ہوئے موت ہوگی۔ اے نائٹ میئر آن ایلم سٹریٹ کے ڈائریکٹر نے اسی بچے کی کہانی پر یہ فلم بنائی تھی۔ لیکن دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ آخر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں ریسرچ کی اور مجھے اس سے جڑے ایک عجیب سے واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ دوستو، 1970 کے آخر میں امریکہ کے اندر کچھ عجیب واقعات سامنے آ رہے تھے۔ تقریباً 117 ایسے کیسز سامنے آئے جس میں لوگ نیند سے چیختے ہوئے جاگ جاتے تھے اور پھر ان کا دل بند ہو جاتا تھا، جیسے انہوں نے کوئی انتہائی خوفناک خواب دیکھا ہو۔ اس بچے کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ اس وقت اس کو امریکہ میں ایشین ڈیتھ سنڈروم کہا جاتا تھا۔ دوستو، وہ اس لیے کیونکہ ایشیا سے امریکہ آئے ہوئے لوگ ہی ایسی پرسرار موت مر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ سٹریس تھا۔ یہ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ان لوگوں کے نیند کے اندر دل بند ہو جاتے تھے۔ یہ کنڈیشن جاپان میں بھی ہے، وہاں اس کو پکوری کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی موت جس میں سوئے ہوئے انسان کا ڈر کی وجہ سے دل بند ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز پھر کبھی سامنے نہیں آئے، لیکن اس بچے کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ بچہ کمبوڈیا سے آیا تھا۔ کمبوڈیا ایک ایشین ملک ہے۔ وہاں لاکھوں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر اس بچے کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس کی فیملی بڑی مشکل سے کمبوڈیا سے بھاگ کر امریکہ آ گئی تھی، لیکن یہ بچہ خوف اور سٹریس میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو نائٹ میئرز آنا شروع ہو گئے اور انہی خوابوں کی وجہ سے ڈر کر شاید اس کا دل بند ہو گیا۔ بہرحال اس عجیب کنڈیشن کے بارے میں زیادہ ریسرچ نہیں ہو سکی، لیکن پوری طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ اسی کنڈیشن کا شکار تھا، بس اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ دوستو، 1994 میں آنے والی فلم اے نائٹ میئر آن ایلم سٹریٹ انہی واقعات اور خاص طور پر اس بچے کی کہانی پر بیس تھی۔